تہجد کا مکمل طریقہ ہے محمدی اور اس کی فضیلت. فضیلت تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے. نبی علیہ السلام پہ یہ نماز فرض کی گئی. قرآن میں عسیٰ ان یبعثکم ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا رات کے وقت تہجد، اور تہجد کا ہے قرآن پڑھیں تہجد میں، یعنی تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ. تہجد کے نفل اس لیے نہیں ہے کہ وہ 8 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہے. نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے، ہمارے لیے صرف رمضان میں وہ رکھ دیے، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے پڑھے، عشاء کے فوراً ساتھ بھی، آخری پیر اٹھ کے بھی، درمیانی رات میں. تراویح بھی اسی طریقے سے، اور جہرن بھی پڑھی، سرن بھی پڑھے. یہ نوافل. تہجد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 8 کی گنتی پوری کرنی. تہجد کا پیورلی تعلق قرآن پڑھنے کے ساتھ، وہ آپ پڑھ کوئی نہیں رہے، اس لیے کہ زبانی آتا نہیں، آتا بھی ہو ترجمہ نہیں آتا. تو میرے بھائی جس کو تہجد کا شوق ہے تو وہ قرآن اپنے مصحف اٹھا کے ترجمے والا، اگر اسے عربی نہیں آتی، یا موبائل فون ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس سے تلاوت کرے ساتھ ساتھ عربی، اس طرح قرآن پڑھے تو تہجد کا فائدہ ہے. باقی وہ خالی ایک لیپ اپ ہوتی ہے، آپ بے شک جتنی مرضی کریں. وہ 2 رکعتیں کم از کم ہے، زیادہ زیادہ 8 ہیں. عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی، آخری رات میں. اور مسند احمد میں، سنن دارمی میں حدیث موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لیں، اگر وہ آخری پیر نہ بھی اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا. وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ 2 رکعت پڑھتے تھے وتر کی نماز کے بعد. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو تاک کر دے گی، وطر کر دے گی. وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو، آڈ کو انگلش میں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے. یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے. تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی. یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی. کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں. عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں. پہلے والی تو کوئی قید نہیں. وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے. وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دیتا، وطر کر دیتا. اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے. ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو. لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں. تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ بھی پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ. یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب. پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں کرتے. اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ 1 دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے. یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں. عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے سے. یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹیو نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا. کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتا نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے. اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا. اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے. لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے. تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں کیے جا سکتے. تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ حدیث نہ ہو. وطر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھنا ہے.
اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر۔ امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے ہیں، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے، سر کمال۔ امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وتر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وتر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وتر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وتر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وتر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وتر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6 اور 3 وتر کتنے ہو گئے 9، اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11، تو وتر تو نہیں ٹوٹا، وتر ہی رہا، 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وتر ٹوٹے گا نہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وتر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وتر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی وتر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے، کہ نبی علیہ السلام وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے۔ اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے، یہ مشہور صحابی ہیں۔ حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وتر بھی ہمیں پڑھائے۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں، وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم ابتدا میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے۔ تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو، اور جب وتر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنے امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وتر پڑھ چکا ہوں۔ اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں۔ نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وتر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وتر نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے، نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ 1 دفعہ وتر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھنی ہے، تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکعتیں پڑھائی تھی ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی 19 20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا۔ تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے، اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعی ہیں، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں، تو یہاں تو طلق ابن علی نے 2 جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے۔ تو یہ اہل حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا۔ اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آیا تھا، 20 اور پڑھا دی، 40 ہو گئی، تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا۔
ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم نے وہابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنا۔ تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا۔ اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ان وتروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس انشاءاللہ۔ وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے فارم ثابت کی۔ جواز کیا؟ سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا۔ اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے، یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سون۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سن، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے، تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں۔ تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے، ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصی۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے، ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں، سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے۔ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے، میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے، اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز بعض اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ دیتے تھے، بعض اوقات آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے، بعض اوقات رات کے آخری پہر، تینوں طریقے سے سنت ہے۔ کتنی آسانی ہے دین کے اندر، آپ چاہے ساتھ ہی پڑھ لیں، رات کے یعنی بیچ میں یا اینڈ، اور جس کو خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو پڑھے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی، نمبر 1 رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، نمبر 2 اشراق کی نماز پڑھنا، اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے۔ تو یہ انہوں نے اپنی روٹین میں 3 کام رکھے، وہ تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے تھے، تو آپ وتر شروع میں پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی، اینڈ میں۔ اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس سلام اللہ علیہا اور کہتا ہے کہ اما جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام جو غسل جنابت ہے، جنوبی ہونے کے بعد جو غسل ہے، یہ رات کے ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے؟
ان کا بیٹا کبھی رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر میں بھی اٹھ کے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، بس نماز گزارنا ہو۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے، چاہے تو اسی میں غسل کر لو، چاہے فجر سے جسٹ پہلے کر لو۔ پھر اس نے کہا اما جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز رات کو ایک رکعت ملا لو وہ ساری کو طاق کر دے گی، وتر کر دے گی۔ وتر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو انگلش میں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وتر پسند ہے۔ تو ایک رکعت وہ سب کے سب کو وتر بنا دے گی، یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ ایک رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی، کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں، پہلے والی تو کوئی قید نہیں۔ وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے، وہ وتر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دے، وتر کر دے۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وتر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے۔ ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وتر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو، لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں، تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے اور آپ نے رات کو وتر نہیں پڑھا ہوا تو وتر تو اینڈ پہ پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وتر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ۔ یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب، پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی۔ اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ ایک دفعہ اور وتر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وتر پڑھ لیتے، یعنی وہ رات میں 3 وتر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وتر بناؤں۔ عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وتر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وتر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے، یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹنگ نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا، کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتا نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے، اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وتر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وتر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وتر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وتر، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا، اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وتر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے، لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے، تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وتر ادا نہیں کیے جا سکتے، تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ان میں یہ حدیث نہ ہو، وتر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھنا ہے، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر۔ امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے ہیں، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے ہیں، سر کمال۔ امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وتر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وتر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وتر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وتر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وتر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وتر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6 اور 3 وتر کتنے ہو گئے 9، اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11، تو وتر تو نہیں ٹوٹا، وتر ہی رہا، 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وتر ٹوٹے گا نہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وتر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث
صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. وہی اسی امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ہی بیچ میں ایک طرح کے ایمان والے تھے. ظاہر ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں. ہم سے بہرحال بہت بہتر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. ہم جب کبھی ان کے ایمان میں آپس میں فرق کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے کرتے ہیں, اپنے اعتبار سے نہیں. لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ کے کامل الایمان لوگ بھی موجود تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے, سہل ابن سعد الساعدی جو سابقون الاولون میں سے ہیں, بدری اصحاب میں سے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا تو کون آپ کے زخموں کو دھوتا تھا اور کس نے آپ کی مرہم پٹی کی اس میدان جنگ میں. ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو کفار کا جو زور تھا وہ اسی بات میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک جو لوگ رہے وہ انہی لوگوں نے ہی مرہم پٹی کرنی تھی میدان جنگ کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے, یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اس کو الٹا کر کے برتن بنا لیا, اور سیدہ فاطمہ جو ہے وہ اس پانی کو لے کے نبی الاسلام کا وہ زخم دھوتی تھی جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے یہ 4 دانت شہید ہو گئے نیچے والے. اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ اس خون کے اوپر رکھی زخم پہ, تو وہ پھر رک گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی اولاد جو ہوتی ہے اس کو جس لیول کا غم ہو سکتا ہے نا, کسی اور کو نہیں ہو سکتا. سیدنا علی بھی چونکہ نبی الاسلام کی اولاد کی جگہ تھے, آپ نے پرورش کی بھی تھی. سیدہ فاطمہ تو ویسی اولاد تھی. لہذا چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی الاسلام کے ساتھ رہے, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اہل البیت تھے. اہل البیت کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ بھگدڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو بڑے یعنی دلیر تھے, سعد ابن معاذ, یعنی کتنی یہودیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں, وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے. تو انس ابن نضر ان کو روک رہے تھے اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں, اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے, جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے, ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا, کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے, اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں اور آخری وقت میں جب بیمار ہو تو آغا خان میں داخل ہوں, وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا. مجھے بتائیں جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور, ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں, تو اینجی لگنا ہے. اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ. وہ اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے. چہرہ نورانی تھا, ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. ہاں ایک 1.5-2 ہفتہ پیارا ہے جو باہر تھے, پھر پتہ لگ جائے گا کہ انہاں کو نورانی ہے. تو بس یہ صرف باتیں مجھے. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ان کی بہن نے پہچانا, ان کے جسم میں ایک تل تھا اس کے ذریعے. بس وہ تل انہوں نے لوکیٹ کیا, ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا. 80 سے زیادہ زخم تھے اور وہ شہید ہوئے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص, جنہیں سعد ابن مالک کہا جاتا ہے, ان کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے تھے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان, تو تیر چلا. اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن مالک, جنہیں سعد ابن ابی وقاص بھی کہتے ہیں, ان کے سوا کسی اور شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر تیروں کو روک رہے تھے, ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا. حضرت ابو طلحہ جو انس ابن مالک کے والد تھے, والد نہیں کہنا چاہیے باپ تھے, کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے انس ابن مالک کے باپ کے مرنے کے بعد ان سے شادی کر لی تھی, ام سلیم نے. ام سلیم وہی صحابی ہیں جو
بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کا پسینہ جمع کرتی تھی خوشبو کے طور پہ. تو ان کے جو خاوند تھے ابو طلحہ وہ بھی حضور کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے اور تیر چلاتے رہے اور نبی علیہ السلام کی انہوں نے حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ظاہر ہے. تو یہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو آخری وقت تک ڈٹے رہے. لیکن اسی میں ظاہر مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر مکہ یا مدینے میں, اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤں اصحاب میں سے. تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف. تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے, یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری, غزوہ احد والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں, حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں. اس پہ میرا الگ سے ایک کلپ بھی ہے سیدنا عثمان سے متعلق 3 جھوٹ. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اور پھر پوچھا